بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ ہندو کس نبی کی امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور قرآن و حدیث میں جن انبیاء کے ناموں کا تذکرہ ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان بھلا نبی کے وجود سے کس طرح محروم رہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سرزمین کے اندر اتارا تھا۔ ہندو دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں کے اندر ایک خالق و مالک، جنت و دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات، فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشگوئیاں ہندو مذہب کی مشہور کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایہ ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کتاب میں پروفیسر صاحب نے ان تمام پیشگوئیوں کو یکجا کر دیا جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں سے 9 پچھلے ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کل یگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے، جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کل یگ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اس لیے ہندو اب آخری کلکی اوتار یا آخری مسیحا کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی مشہور کتاب میں لکھا ہے کہ کل یگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں بھگوان نے آخری اوتار کو بھیجنا ہے۔ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ یگوت قرآن کے اشلوک میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ وہ کلکی وشنو یش کے گھر شمبل کے مقام میں بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ اس پیشگوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا، اور ڈاکٹر پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب میں یعنی کلکی اوتار اور محمد صاحب صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شمبل کا معنی امن کی جگہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ کوئی مقام ایسا نہیں۔ اس پیشگوئی میں دوسری بات یہ ثابت ہوئی ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ کوئی مقام ایسا نہیں جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اس پیشگوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیشگوئی میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا، اور وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مذہب کی کتاب رگ وید میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے، اور یش کے معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اور کلکی قرآن کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے، اور سنسکرت میں اس کا معنی پرامن یعنی امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام بھی حضرت آمنہ یعنی امن والی تھا۔ اس طرح کلکی قرآن میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ ہندوؤں کی مشہور کتاب مہابھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی 8 خصوصیات لکھی گئی ہیں، یعنی کلکی اوتار کے اندر یہ خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوں گی۔ کلکی اوتار معرفت الہی، ضبط نفس، معزز حسب و نسب، الہام علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت و جذبہ، احسان مندی کی خصوصیات بھرپور طور پر پائی جائیں گی، اور بے شک جو بھی سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا
تو اس کو یہ علم ہو جائے گا کہ یہ تمام خصوصیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بھرپور طریقے میں پائی جاتی ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب کے اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار یعنی آخری راہبر خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشگوئی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ان تمام پیشگوئیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو جس آخری کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کی مقدس کتابوں میں جس کلکی اوتار کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں جو تمام پیشگوئیاں کی گئی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا یہ تمام پیشگوئیاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہندو جس نبی کی امت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو آج سے 1450 سال پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لا چکی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وشنو یش کے گھر شمبل کے مقام میں بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ آخری کلکی اوتار کے بارے میں ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام ہی سومتی تھا اور آپ کے والد کا نام وشنو یش یعنی کہ عبداللہ تھا۔ لہٰذا ان تمام پیشگوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ کلکی قرآن نامی ہندی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشگوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشگوئی بھی کی گئی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان تمام پیشگوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس آخری کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی فرشتوں کے ذریعے مختلف غزوات میں مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی واضح طور پر ہدایت دی جا چکی ہے، بشرطے کہ وہ اپنی تمام مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، اور تمام مذاہب بشمول ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیشگوئیاں صاف الفاظ میں درج ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں جس کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی دہائی دے رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی، رسول اور راہبر کی کبھی بھی آمد نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہندوؤں کی مقدس کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اب نجات اسی میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ تمام انسان بشمول حنوت اور ینہود کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہی داخل ہیں، البتہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تو ایسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا تو ایسے لوگ غیر مسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کہلاتے ہیں۔ لہٰذا اس ذریعے سے ہندو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور دعوت حق پہنچ چکی ہے، اور خود ان کی کتابیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوؤں کو ہدایت نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔